أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الأمين. أما بعد، عزیز دوستو اور ساتھیو، آج کا موضوع فلاح و خسران کا فلسفہ قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اس موضوع پر آج کی شام ہم آپ سے گفتگو کریں گے۔ اس گفتگو میں لفظ فلسفہ استعمال ہوا ہے، تو میں ابتدائی میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ لفظ فلسفہ یونانی زبان میں جس مفہوم میں استعمال کیا جاتا رہا ہے، اس کا ترجمہ حکمت سے کیا جاتا ہے۔ تو فلاح و خسران کے تعلق سے جو پر حکمت باتیں قرآن کریم میں اور سنت میں ہم کو معلوم ہیں، ان پر آج کی گفتگو میں گفتگو کی جائے۔ یہ ہم جانتے ہیں اچھی طریقے سے کہ قرآن کریم انسانوں کی اس دنیا کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس میں وعدے آخرت کے تعلق سے بھی کیے گئے ہیں۔ یعنی جس چیز میں دنیاوی فلاح کا تذکرہ کیا گیا ہے، اسی چیز میں، اسی عمل میں، اسی رویے میں آخرت بھی بہتر سے بہتر ہونے کی امید کی جاتی ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ وعدہ بھی کر رکھا ہے۔ چنانچہ اگر ہم منطقی اعتبار سے غور کریں کہ فلاح اور خسران اور دنیا اور آخرت کے درمیان کس قسم کا تعلق ہو سکتا ہے، تو چار قسم کے احوال کا اندازہ ہوتا ہے۔ ایک وہ فلاح جو دنیا میں حاصل ہو لیکن آخرت میں اس سے خسران ہو۔ دوسرے ایسی فلاح جو دنیا میں حاصل ہو لیکن ساتھ ہی ساتھ آخرت میں بھی حاصل ہو۔ تیسرے وہ خسران جو دنیا میں تو حاصل ہو لیکن آخرت میں اس سے فلاح حاصل ہو۔ پھر ایسا خسران جو دنیا میں تو ہو لیکن ساتھ ہی ساتھ آخرت کا بھی اس میں خسران ہو۔ تو یہ تین رویے انسان کے ہو سکتے ہیں جن کے نتیجے میں یہ خسران یا فلاح دنیا کی یا آخرت کی حاصل ہو سکتی ہے۔ ایک صحت مند اور عقل مند انسان لازمی طور سے یہ چاہے گا کہ اس کے رویوں سے، اس کے اعمال سے، اس کے طور طریق سے، اس کے فکر سے اس کی دنیا میں بھی فلاح ہو اور آخرت میں بھی فلاح ہو۔ اصل میں قرآن اور سنت ہم کو ایسی ہی تعلیم فراہم کرتے ہیں
جس کے مطابق عمل کو ڈھال کر، اپنی زندگی کو ڈھال کر ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، فلاح پا سکتے ہیں، اور آخرت میں بھی فلاح کا اور کامیابی کا اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا۔ سب سے پہلی جو آیت قرآن کریم میں ہم کو ملتی ہے وہ سورہ بقرہ کے پہلے ہی رکوع میں ملتی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ متقیوں کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے۔ اور پھر متقی لوگ کون ہیں اس کی وضاحت کر دی گئی ہے، اور آخر میں کہا گیا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو تقویٰ کی صفت رکھنے والے لوگ جو یہاں بیان کیے گئے ہیں وہ نماز پڑھنے والے، اللہ کو ایک ماننے والے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، یہ سب تقویٰ کی راہ پر چلنے والے لوگ ہیں۔ انہی سے یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ وہ کامیاب ہونے والے ہیں، اور اولئک هم الفائزون۔ تو یہ اس قسم کے لوگ، اس طرح کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے فلاح کا وعدہ بھی کیا ہے، اولئک هم المفلحون، یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرتے رہو شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ پھر ایک اور مقام پر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ سورہ آل عمران کی 154ویں آیت ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ تم میں ایسے لوگوں کا ہونا ضروری ہے جو معروف کی طرف بلائیں اور منکر سے لوگوں کو روکیں، اور ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یہ معروف اور منکر کی طرف، معروف کی طرف بلانا اور منکر سے روکنا ظاہر ہے کہ دنیا میں ہوگا، اور اس کے لازمی طور پر فوائد اسی دنیا میں ہوں گے، اسی دنیا میں اس کی وجہ سے فلاح آئے گی انسانوں کے اندر۔ یہ ایک بنیادی اصول ہے، وہ بھی کوئی بھی معاشرہ انسانوں کا جس میں یہ کام ختم ہو جاتا ہے، یہ کام اٹھا لیا جاتا ہے بھلائی کی طرف بلانے کا اور برائی سے روکنے کا، وہ معاشرہ بربادی کی طرف جاتا ہے۔ اور جس معاشرے میں یہ رویہ، یہ طریقہ موجود رہتا ہے، لوگ بھلائیوں کی طرف بلاتے رہتے ہیں، برائیوں سے روکتے رہتے ہیں، اس معاشرے کا پر دنیاوی طور پر یہی اثر پڑتا ہے کہ وہ معاشرہ بہتر سے بہتر رہتا ہے، پھلتا پھولتا ہے اور فلاح پاتا ہے۔ اور آخرت کی فلاح تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے، اگر وہ ایمان کے ساتھ یہ سب کام کر رہے ہیں، یہ لوگوں کے مقدر میں رکھ دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ پھر ربا جو بہت ہی قبیح قسم کا فعل ہے، جس میں انسان اپنے لالچ میں بہت لوگوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتا ہے اور زیادہ تر مال اپنی طرف سمیٹ لینے کی کوشش کرتا ہے، ان کے بارے میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی ہی وعید دی ہے کہ وہ ایسے لوگ، ایسا معاشرہ دنیاوی سطح پر بھی کامیاب نہیں ہوتا اور اخروی سطح پر بھی ایسے معاشرے میں کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔
ایک مقام پر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگو، اے ایمان والو، یہاں ایمان والوں سے خطاب کیا گیا، لیکن محض ایمان کی بنیاد پر ان کو فلاح کی ضمانت نہیں دی جا رہی۔ محض ایمان کی بنیاد پر لوگوں سے کامیابی کی اور فلاح کی امید نہیں دلائی جا رہی، بلکہ اور کچھ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے چاہتا ہے، ایمان سے۔ اور وہ کیا چاہتا ہے کہ اصبروا، صبر کرتے رہو، وصابروا، متواتر تمہاری یہ عادت ہونی چاہیے، تمہاری صفت ہونی چاہیے کہ تم صبر کرنے والے ہو، ورابطوا، اور مضبوطی سے قائم رہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب یہ کامیابی اس دنیاوی سطح پر بھی انسان کو حاصل ہوگی اگر وہ بھلائیوں کی طرف بڑھ رہا ہے، ایمان کے ساتھ، صبر کے ساتھ اس پر جمع ہوا ہے، اور متواتر اس نے اپنے صبر کو، ضبط کو اور کوشش اور جد و جہد کو اپنا وسیلہ بنا رکھا ہے، اور جس قوم نے اپنی قوم کو مضبوط بنیادوں پر ڈھال رکھا ہے اور آگے بڑھا رہی ہو، اللہ تعالیٰ ایسی قوم سے، ایسے اہل ایمان سے یہ وعدہ کر رہا ہے کہ وہ کامیاب ہوں گے اور فلاح پائیں۔ پھر ایک اور مقام پر فرمایا گیا وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تفلحون، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہو، اللہ کی راہ میں جد و جہد کرتے رہو، کوشش کرتے رہو، ایسی جد و جہد جس کا کوئی بدل نہ ہو۔ لفظ جہاد میں بے انتہا جد و جہد، بے انتہا کوشش کرنے کے لیے لفظ جہاد بولا جاتا ہے۔ یہ مفہوم، یہ معنی اس لفظ کے اندر شامل ہیں۔ ہلکی پھلکی کوشش کو جہاد نہیں کہا جاتا، جب زور لگانا پڑے، اس میں کچھ محنت کرنی پڑے، کچھ وقت نکالنا پڑے، کچھ قربانیاں دینی پڑے، ایسی جد و جہد کو جہاد کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سبیل اللہ میں، اللہ کی راہ میں، یعنی اللہ نے جو طریقہ بتایا ہے، جس انداز پر زندگی گزارنے کا اللہ تبارک تعالیٰ نے تعلیم دی ہے، اس لحاظ سے انسان اپنے آپ کو ڈھالے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ ہے، یہ امید دلائی گئی ہے کہ تم فلاح کامیابی حاصل کرو گے۔ پھر ایک مقام پہ کہا گیا کہ میسر، خمر اور انصاب اور ازلام سے بچو، اور ان چیزوں سے بچنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے فلاح اور خسرت، فلاح کا وعدہ کیا۔ میسر کہتے ہیں جوئے کو، خمر کہتے ہیں شراب خوری کو، شراب پینے کو، انصاب وہ مقامات ہیں جہاں انسان قربانی کرتا ہے اللہ کے علاوہ، ازلام قسمت نکالنے کے جو مختلف طریقے لوگوں نے ایجاد کر رکھے ہیں، وہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان چیزوں سے بچو، تو اس میں کامیابی ہے تمہارے لیے۔ یہ کامیابی کا تعلق اس بات سے بھی ہے کہ انسان کسی چیز سے بچے۔ ظاہر ہے یہ سب جوا، شراب اور اللہ کے سوا دوسروں کے لیے قربانیاں پیش کرنا اور عجیب عجیب انداز سے اپنی قسمت کے احوال معلوم کرنے کی کوشش کرنا، یہ سب انسان کو خرابی کی طرف لے جاتا ہے، بربادی کی طرف لے جانے والی چیز، اس دنیاوی سطح پہ بھی اور اس کے نتائج آخرت میں بھی خرابی کرنے والا۔ اسی طرح اللہ پر جھوٹ باندھنا
اس کے احکام کو جھٹلانا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ظلم کہا ہے۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہا ہے کہ ظالموں کو فلاح حاصل نہیں ہوتی۔ یہ سورہ انعام کی 21ویں آیت ہے، جس کا ترجمہ ابھی میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ اللہ پر جھوٹ باندھنا یہ ہے کہ اللہ کو ایک کے علاوہ اور بہت سے اللہ تسلیم کرنا، یا اللہ پر جھوٹ باندھنا یہ کہ اللہ کے بیٹا قرار دینا، یا اللہ کی صفات میں ایسی صفات کو شامل کر دینا جو دراصل اللہ کی صفات ہو ہی نہیں سکتی، یعنی اللہ کی پہچان میں غلط مدد کر دینا کہ اللہ کیسی ہستی ہے۔ یہ مختلف معاشروں میں، انسانی معاشروں میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ ظالم لوگ ہیں، یہ ظلم کا رویہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو کامیابی نہیں دیتا، انہیں فلاح نہیں دیتا۔ ایسے ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے۔ یہاں یہ بہت سی باتیں ذہن میں آتی ہیں ایسے لوگوں کے تعلق سے جو اس دنیا میں باوجود اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہے ہوتے ہیں، اور بہت سی ایسی صفات اللہ تعالیٰ کے ذمے کر رہے ہوتے ہیں، یا اس کی صفات کا حصہ بنا رہے ہوتے ہیں ایسی چیزوں کو جو اصل میں اس کی صفات نہیں ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے مقام سے گرا دیتے ہیں، یا بندوں کو اس کے مقام پر پہنچا دیتے ہیں۔ ایسے بہت سے معاشرے ہیں دنیا میں جو اس زمین میں چلتے ہیں پھرتے ہیں، ان کے اثرات ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ناکام نہیں ہیں، کامیاب ہیں، لیکن یہ کیونکہ قرآن اور سنت کے مطابق فلاح و خسران کا معاملہ صرف اس دنیا سے متعلق نہیں ہے بلکہ آخرت سے متعلق بھی ہے، تو کچھ ڈھیل اگر ان لوگوں کو، ایسے لوگوں کو اس دنیا کی سطح پہ دی جا رہی ہے، کچھ مقامات ان کو ایسے حاصل ہو گئے ہیں اس دنیاوی سطح پہ، جس کی وجہ سے معاف کیجیے گا، یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں لوگ کہ شاید یہ لوگ کامیاب ہیں۔ اس کی وضاحت یہاں کی جا رہی ہے اصلاً یہ ظالم ہیں، ان کا رویہ ظلم کا رویہ ہے، اور ظلم کرنے والے اس دنیاوی سطح پہ چاہے جتنے کامیاب نظر آتے ہوں، لیکن آخرت میں وہ ناکام ہوں گے۔ اور آخرت کا معاملہ جو ہے کیونکہ ہمیشہ ہمیشہ کا معاملہ ہے، ایسے لوگوں کی کامیابیوں کو دیکھ کر کے آدمی کو بہت زیادہ اس طرف متوجہ نہیں ہونا چاہیے، لالچ بھری نظر سے ان کی زندگی کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ بہرحال ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ لوگوں کو ملاتے ہیں، اللہ کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، وہ کامیاب ہونے والے نہیں ہیں۔ دنیاوی سطح پہ ہو سکتا ہے کسی حد تک کامیابی ان کو ملے، لیکن آخرت کی سطح پر ان کو کامیابی نہیں ہوگی۔ پھر آخرت کے تعلق سے اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اس دن حق جو ہوگا وہ وزن ہی ہوگا، وزن کے مطابق ہی عمل کیا جائے گا، جو بھی نتائج نکلیں گے وہ انسان کے نامہ اعمال کے وزن کے اعتبار سے ہی ہوں گے۔ اور جو لوگ اس دن زیادہ وزن والے ہوں گے، جن کا وزن بھاری ہوگا، جن کا نامہ اعمال بھاری ہوگا، ایسے ہی لوگ کامیاب ہوں۔ اس آیت میں بالکل واضح طور پہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اخری آخرت کی کامیابی جو ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ کامیابی ہے، وہی کامیابی اصل کامیابی ہے۔ اس کامیابی میں انسانی ایمان کے ساتھ ساتھ اس کی اعمال کا جو وزن ہے وہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ تو آخرت کی کامیابی کے لیے صرف ایمان کافی نہیں ہے بلکہ عمل کا وزن بھی ضروری ہے، اور اس کے ظاہر ہے دنیاوی سطح پر بھی اچھے اثرات نکلتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیاوی سطح پر بھی نوازتا ہے۔ پھر ایک جگہ فرمایا لیکن رسول
لیکن رسول والذین آمنوا جاہدوا معه جاہدوا باموالہم وانفسہم اولئک فهم الحسرات واولئک هم المفلحون اولئک لهم الخیرات واولئک هم المفلحون۔ وہ لوگ جو رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول بنایا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے ساتھ ساتھ، اور انہی کے ساتھ ساتھ انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں سے اور نفسوں سے، اپنی جانوں سے، تو ایسے لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ بھلائیاں انہی کے لیے ہیں، اور ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ دنیا اور آخرت کا جو خسران ہے، اب تک کی میں نے گفتگو کی وہ کامیابی کی گفتگو کی، اس میں کامیاب لوگ ہونے والے ہیں اس کی وجہ سے۔ اب یہ میں ایسی آیتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا جس میں خسران کا ذکر کیا گیا، نقصان کا ذکر کیا گیا کہ کن چیزوں سے دنیا و آخرت کا نقصان ہوتا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ باندھے ہوئے عہد کو توڑ دیتے ہیں، جبکہ کافی مضبوط عہد انہوں نے باندھا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے جن رشتوں نعتوں کو قائم رکھنے کے لیے کہا ان کو توڑتے ہیں، کاٹتے ہیں، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، وہ لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور ظاہر ہے اس قسم کے عمل کرنے والوں کے نقصانات اس دنیا میں بھی ظاہر ہوتے ہیں، اور آخرت میں تو اس کا نتیجہ ان کو بھگتنا ہی۔ پھر ایک جگہ فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ وہ لوگ اسلام کے علاوہ جو لوگ اور دین تجویز کرتے ہیں یا چاہتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قطعی قابل قبول نہیں ہوگا، اور ایسے لوگ آخرت میں خسران اٹھانے والے، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو اسلامی طرز زندگی کے علاوہ کوئی اور طرز زندگی اگر کوئی شخص اختیار کرے اور وہ یہ چاہے کہ یہ اس کی طرز زندگی قبول ہو جائے گا تو یہ اس کی بھول ہے، بہت بڑی بھول ہے اس کی۔ وہ طرز زندگی اس کا قبول نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین پسند نہیں ہے، اور اگر کوئی شخص ایسی زندگی گزارتا ہے تو وہ خسران کی زندگی گزار رہا ہے، اس کے اعمال بیکار چلے جائیں گے، اور کبھی ان کو کامیابی نہیں حاصل ہو سکتی، اور اس رویے کی وجہ سے، اس طریقے کی وجہ سے دنیاوی اعتبار سے جو اثرات اس کے مرتب ہوں گے وہ بھی نقصان ہی کی طرف لے جانے والے ہوں گے انسانیت کو۔ ایک اور مقام پر فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جس نے ایمان کا کفر کیا، جس کو ایمان کو تسلیم نہیں کیا، تو اس کے اعمال بھی ہیں وہ بیکار چلے جائیں، کسی کام نہیں آئیں گے۔ یعنی اس دنیا میں جو بھلے کام بھی وہ کرتا رہا ہوگا تو وہ اس کے کسی کام نہیں آئے۔ یہ ایمان کے بغیر بھلے کام بھی اس دنیا میں تو کچھ نہ کچھ اثرات اچھے پیدا کریں گے لازماً، لیکن مرنے کے بعد آخرت میں اس شخص کے جس نے بغیر ایمان کے یہ نیک کام کیے ہیں وہ کسی کام نہیں آئیں گے، وہ خسران ہی اٹھانا پڑے گا، اس کو نقصان ہی اٹھانا پڑے گا، مانا کہ اس کے نیک اعمال جو وہ کرتا رہا ہے
اس سے دنیا کے بہت سے لوگوں کو فائدے پہنچ چکے ہوں. یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ ہم کتنا ہی بھلے اور اچھے کام کر رہے ہوں، لیکن ایمان اگر ہمارے اندر نہیں ہے، یا اگر ایمان ہے تو خلوص نہیں ہے، ریا آ گئی ہے، دکھاوا آ گیا ہے، تو ایسی حالت میں کسی بھی بھلے کام کرنے کا اثر جو ہوگا وہ تو دنیا پر مرتب ہوگا، اور دنیا کو اس کا فائدہ ہوگا، دنیا کے رہنے والوں کو اس کا فائدہ ہوگا، لیکن آخرت میں خود اس کے لیے کوئی بھلائی نہیں ہوگی. پھر ایک مرتبہ ایک جگہ فرمایا گیا حکم کی خلاف ورزی میں خسران ہے. دنیا اور آخرت کا خسران اس بات میں بھی ہے کہ انسان حکم کی خلاف ورزی کرے. دنیاوی سطح پر بھی ہم جانتے ہیں اچھی طریقے سے، کسی بھی ادارے میں، کسی بھی ہو، چاہے حکومت ہو، چاہے حکومت کے علاوہ انفرادی طور پر کسی کے ادارے ہوں، وہاں بھی حکم کی تابعداری ایک بہت ہی بنیادی عمل ہوتا ہے جو ضروری ہوتا ہے جس پر عمل کرنا. اور اگر حکم کی خلاف ورزی کی جاتی ہے اور جان بوجھ کر کی جاتی ہے تو پھر اس کا لازمی طور پر خسران ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سورہ اعراف 23 میں یہی فرما رہا ہے کہ حکم کی خلاف ورزی میں خسران ہے، نقصان. اب کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے دنیا اور آخرت کی فلاح کا. اب یہ سورہ عصر اس سلسلے میں بطور مثال کے پیش کی جا سکتی ہے، اور اس میں خاص طور سے کیونکہ زمانے کو گواہ بنایا گیا ہے والعصر کہہ کر کے، اور اس کے جو حقیقت اس کے بعد یہ قسم کھانے کے بعد بیان کی گئی ہے، یہ کہا گیا ہے کہ ان الانسان لفی خسر، بلا شبہ انسان خسران میں ہے، نقصان میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ایسے لوگوں کے علاوہ جو ایمان لانے والے ہیں، نیک عمل کرنے والے ہیں، حق کی لوگوں کو تلقین کرنے والے ہیں، اور لوگوں کو آپس میں صبر کی تلقین کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں کو چھوڑ کر کے باقی تمام لوگ خسران میں ہیں. اور گواہی کس کی بنا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ؟ زمانے کی. اور زمانہ کہاں ہے؟ اسی دنیا میں. اسی دنیا میں زمانے کی گواہی، یعنی تاریخ کو دیکھ کر کے یہ کہا جا سکتا ہے، اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جو لوگ ایمان کے ساتھ عمل صالح کرتے ہیں اور جو حق کی تلقین کرتے رہتے ہیں اور جو صبر کا کی تلقین کرتے رہتے ہیں، وہ اس دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں. ان کے علاوہ سب خسران میں جاتے ہیں. تو اس کا یعنی یہ عصر کی زمانے کی قسم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز پر زمانہ گواہ ہے، اور زمانہ اسی چیز پر گواہ ہوگا جو چیز اسی زمانے میں موجود ہو اور وجود میں آئی ہو. تو فلاح اور خسران جو ہے جو اس زمانے میں وجود آیا ہوگا، اسی کو حوالے کے طور پہ یہاں کہا گیا ہے. اور اسی سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کے ایمان اور عمل، انسان کے رویے، انسان کے طور طریقے جو ہیں اس زمانے کو بھی متاثر کرتے ہیں، اس زمانے میں متاثر ہوتے ہیں. ایسے لوگ تاثر ڈالتے ہیں اپنا، اور جیسا اس زمانے میں ان کا رویہ ہوتا ہے ویسے ہی اس کے نتائج فی زمانہ ان کے سامنے آتے ہیں. تو فلاح اور خسران کا جو فلسفہ ہے قرآن کریم میں اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، وہ یہی ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں کا فائدہ، دونوں کی کامیابی اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے میں ہے. اور جو قومیں اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی نہیں گزارتیں، ان کے اثرات اس دنیا میں بھی ظاہر ہو جاتے ہیں، ان پر برے اثرات، اور آخرت میں تو یہ اثرات ظاہر ہو نہیں. ایک اور اہم آیت جو آیات استخلاف کے نام سے جانی جاتی ہیں، سورہ نور کے آیت 55
میں یہ ہیں آیتیں جن میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں استخلاف دے دے گا، خلافت دے دے گا، اس دنیا پر قبضہ دے دے گا، اس دنیا پر تمہیں حاوی کر دے گا، تسلط تم حاصل کر لو گے اس دنیا میں۔ لیکن اس دنیا پہ تسلط حاصل کرنے یا ان کو خلافت دینے کا وعدہ سے پہلے جو تعلیمات دی گئی ہیں سورہ نور میں، وہ اسلامی معاشرے کو، انسانوں کو، مسلمان معاشروں کو گھریلو سطح پر ان کے اخلاقیات کو چاق و چوبند کرنے، چست کرنے کی تعلیمات ہیں۔ جتنی تعلیمات شروع سے میں دی گئی ہیں وہ سب اسی طرح کی تعلیمات ہیں کہ انسان اپنی گھر کی سطح پر بھی اور اپنی معاشرتی سطح پر بھی مرد اور عورت کے تعلق کے لحاظ سے بھی ایسا چست ہو جائے، ایسا پاکیزہ ہو جائے کہ اس کی مثال کسی اور معاشرے میں نہ ملے، ایسے احکام۔ اور یہ سورہ نور کے احکام سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ نساء میں، سورہ بقرہ میں، سورہ مائدہ میں، سورہ نساء میں، ان سب میں بہت سی تفصیلی احکام ایسے دیے جا چکے ہیں جن کا تعلق انسانی معاشرت سے ہے۔ اب یہاں آ کر کے سورہ نور میں آ کر کے صرف وہ حصے رہ جاتے ہیں، باقی سب تو معاشرتی زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں ان سب پہلوؤں پر گفتگو کی جا چکی ہے دوسری صورتوں میں پہلے ہی۔ اب سورہ نور میں ان پہلوؤں پر گفتگو کی جا رہی ہے جو مرد و عورت کے تعلق سے بہت زیادہ قریبی تعلق رکھتے ہیں، اور گھروں کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، گھروں میں عورتیں کیسے رہیں اور مرد کس چیز سے داخل ہوں اور کس طرح کا رویہ ان کا وہاں ہونا چاہیے۔ وہ تعلیم دینے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ہم تمہیں استخلاف عطا کر دیں گے، اس زمانے میں اثر الرسوخ تمہارا قائم کر دیں گے۔ اور اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ جتنی بھی تعلیمات اس سے پہلے دی جا چکی ہیں مسلمانوں کو، اس پر وہ کاربند ہو رہے ہیں، اس کی وہ کوشش کر رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں، اور جد و جہد اس حد تک کر رہے ہیں کہ انہوں نے جنگ بدر لڑی ہے، انہوں نے جنگ احد لڑی ہے، انہوں نے جنگ خندق بھی لڑی ہے، 3 جنگیں لڑی جا چکی ہیں، اللہ کی راہ میں لڑی ہیں وہ سب، یہ ساری جد و جہد انہوں نے کی ہے۔ لیکن ایک پہلو بس رہ گیا تھا باقی، وہ تھا معاشرہ، گھر کا معاشرہ، گھر کے احوال، لوگوں کے آپس کے ایک دوسرے کے تعلقات، ایسے تعلقات، ایسی باتیں یا باتوں پر اپنے کنٹرول رکھنا، اور کسی کے بارے میں کیا کہا جائے کیا نہ کہا جائے یہ کہنا، یہ سب پہلو جو ہیں ایک ایسے پہلو ہیں جو معاشرے کو بالکل بلند ترین مقام پر لے جاتے ہیں۔ ان بلند ترین مقامات پر لے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم تم کو استخلاف عطا کر دیں گے، اس زمین میں اختیار عطا کر دیں گے، تمہاری خلافت ہوگی، تمہیں قدرت حاصل ہوگی پوری دنیا پہ، اگر یہ سورہ اور جہاں جس میں اور بہت سے عمل تم کرتے چلے آئے اسی کے ساتھ ساتھ اب یہ سورہ نور میں جو تعلیمات دی جا رہی ہیں ان پر بھی تم عمل کر لو گے تو تمہیں اس دنیا میں بھی خلافت دے دی جائے گی، تمہیں اس دنیا میں بھی ایک طریقے سے کامیابی دے دی جائے گی، اور تم مکمل طور سے ایک اسلامی معاشرے کے نقیب ہوگے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں نہ صرف یہ کہ آخرت کے جو وعدے تم سے کر رکھے ہیں وہ تو لازماً پورے کرے گا ہی اللہ تعالیٰ، لیکن یہ واقعات جو دنیا میں تمہارے سامنے پیش آ رہے ہیں، تم طرح طرح کی قربانیاں دے کر کے آج اس مقام تک پہنچے ہو، یہ اخلاقی سطح پر بھی اپنے آپ کو چست کر لو پوری طریقے سے، تو اللہ تعالیٰ کی تم سے یہ وعدہ ہے کہ اس دنیاوی سطح پر بھی تمہیں کامیاب کرے گا، اور یہ کفار جو چاروں طرف سے تمہیں گھیرے ہوئے ہیں وہ گھیرا توڑ دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں بڑا مقام مرتبہ عطا کرے گا۔ اسی مقام مرتبہ کو قرآن کریم میں خلافت سے تعبیر کیا گیا ہے، استخلاف سے تعبیر کیا گیا ہے، اور ایک بڑے مقام اور مرتبے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو امید یہ کی جاتی ہے کہ انسان اگر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، اور اللہ کے حوالے ایسا نہیں کرنا جائے کہ جا کر کے گفاؤں میں بیٹھ جائے، پہاڑوں میں چلا جائے، جنگلوں میں چلا جائے، نہیں، بلکہ اللہ کے حوالے کرتے ہوئے اس دنیا میں انسانوں کے درمیان رہتے ہوئے پوری جد و جہد کرے، تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ آخرت میں بھی کامیاب کرے گا، اور دنیا کی سطح پر بھی مسلمانوں کو، مومنین کو کامیاب کرے گا۔ وآخر دعواہم الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے کہا ہے
اس میں جو کچھ صحیح باتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پر عمل کرنے کی توفیق کرے دے، اور جو غلط باتیں منہ سے نکل گئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دلوں سے محفوظ فرمائے۔